افغانستان میں بہت سارا جنگی سامان تباہ شدہ بکھرا پڑا ہے، جس میں کثیر تعداد روسی اور امریکی ٹینکوں کی ہے، بختر بند گاڑیاں، توپیں، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر وغیرہ۔ ان کی شیٹیں اتنی موٹی ہیں کہ کوئی انہیں کاٹ نہیں سکتا اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اٹھا نہیں سکتا۔ پھر ہر صوبے والے وہ اسلحہ اٹھانے بھی نہیں دیتے۔ انڈین اسٹیل ٹائکون جندل اور سجن نے وہ سارا اسکریپ خریدا اور کابل منتقل کیا، ایک خالی جگہ پر ڈھیر کر دیا۔ اب اسے انڈیا لے جانا تھا، جہاں اس سے ٹینک، توپیں اور بختر بند گاڑیاں بنتی۔ وہ اسکریپ انڈیا لے جانے کے 3 طریقے تھے۔ پہلا ہوائی جہاز سے، وہ اتنا مہنگا تھا کہ نیا ٹینک آ جائے۔ دوسرا طریقہ سمندر کے راستے، اس کے لیے پاکستان سے گزرنا تھا۔ اور تیسرا طریقہ سب سے سستا تھا، وہ تھا ٹرکوں پر لوڈ کر کے براستہ پاکستان جی ٹی روڈ بھارت منتقل کرنا۔ جنرل نے حسین نواز سے لندن میں ملاقات کی، پھر حسین نواز انڈیا آیا اور ایک اسٹیل مل لگانے کا منصوبہ بنا۔ اسٹیل مل 2 سال میں مکمل ہو گئی۔ نواز شریف وزیر اعظم تھا، اس نے پاکستان کے راستے واگا بارڈر تک سامان لے جانے کی اجازت دے دی اور روڈ ٹیکس اور فارن ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ یوں پہلا کانوائے، جس میں 100 کے قریب ٹرالر تھے، جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے ہی یہ کانوائے لنڈی کوتل سے پاکستان میں داخل ہوئے، پاک فوج کو رپورٹ مل گئی۔ جنرل کیانی نے وزیر دفاع سے بات کی، اس نے کہا یہ وزیر اعظم کا حکم ہے۔ جنرل کیانی نے نواز شریف سے بات کی کہ یہ جنگی اسکریپ ہے اور اس سے جنگی سامان بن کر پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا۔ اس کے جواب میں نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کے پاس اتنی موٹی شیٹس کاٹنے اور پگھلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نواز شریف نے کہا یہ اسکریپ جانے دیں، فوج کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ جنرل کیانی نے شہباز شریف سے بات کی، لیکن وہی جواب ملا جو کہ نواز شریف نے دیا۔ جب یہ اسکریپ نوشہرہ کے قریب پہنچا تو فوج نے تمام کانوائے روک کر ایک خالی جگہ پر اتار لیا اور طورخم سے سرحد پر فوج لگا دی اور کہا کوئی جنگی سامان یہاں سے نہ گزرے۔ جنرل 3 دفعہ مری آیا اور وزیر اعظم کو کہا میرا اربوں کا نقصان ہوگا، آپ یہ اسکریپ جانے دیں۔ اور یوں جنرل کیانی نے اپنی طاقت سے وہ اسکریپ روک دیا۔ وہ آج بھی کچھ پاکستان میں اور بقایا کابل میں پڑا ہے۔ پاک فوج نے کہا حسین نواز پاکستان میں اسٹیل مل لگائے، جگہ فوج دے گی، سامان فوج خریدے گی، لیکن جنرل نہ مانا۔ یوں حسین نواز اور جنرل کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ وہاں سے تکلیف شروع ہوئی۔ پھر نواز شریف صاحب، جو پہلے ہی پرویز مشرف کے ساتھ مستی کر کے جوتے کھا چکے تھے، ایک بار پھر پاک فوج کے خلاف ہو گئے اور پاک فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں پر طرح طرح کے الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ تھی نواز شریف اینڈ فیملی کی چند بھارت نوازیاں۔